بڑی عظیم صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو پچھلے 10-11 سال سے آپ کے علاقے میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ اصلاحی معاشرہ کے لائن میں، چاہے وہ صوم و صلات کے لائن میں، چاہے وہ دین کے کسی بھی شعبے میں۔ الحمدللہ یہ چند اشخاص آپ کے علاقے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر میدان ہر محاذ پر۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کے اعمال میں برکت دے۔ اصل بات تو حضرت کی ہونی تھی، کچھ طبیعت ناساز ہونے کے کارن حضرت تھوڑا لیٹ سے آ چکے ہیں، تو حکم ہوا کہ آپ تھوڑی سی بات کیجئے، اس کے بعد میں، ورنہ بات تو انہی کی تھی۔ خیر، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے ان چند گزارشات پر زیادہ عمل کی توفیق دے۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور میرے عزیز بچوں، جیسا آپ حضرات کے سامنے میں آواز صحیح نہیں آ رہی، ایک مختصر آیے کریمہ کی تلاوت ابھی میں نے پیش کی ہے، اسی کے ضمن میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر 3 چیزیں لازم کر دیتا ہے، یعنی کہ بندوں سے 3 چیزیں، 3 باتوں کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم میرے بندو مجھے 3 چیزوں کی ذمہ داری دو گے، ضمانت دو گے، ہم آپ کو 3 کاموں کے بدلے میں 3 عظیم نعمتیں، 3 عظیم بشارتیں اور تحفے بدلے میں عطا فرمائیں گے۔ جو 3 کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے فرمائے ہیں وہ ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، کہ میرے بندے سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر لے۔ ایمان والے کو ہی خطاب ہے، یہاں غیر ایمان والے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والے سب سے پہلے ایمان کو درست فرمائے۔ دیکھیے، ایمان کی درستگی ضروری ہے، اور ایمان ایک وہ چیز ہے، وہ نعمت ہے، وہ سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا ہمیں احساس تک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں تک بالکل بن مانگے اور مفت میں پہنچا دیا، ورنہ یہ ایمان لانے کی خاطر، ایمان کی پیاس بجھانے کی خاطر آپ لوگوں نے بارہا سنا بھی ہوگا اپنے علماء سے، ائمہ سے، کہ سید الشہداء حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے کیے گئے اور کلیجہ نکال کر اس کو چبایا گیا، ناک، کان، ہاتھ کی انگلیاں، آنکھیں، یہاں تک کہ ہونٹ، کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مالا بنا کے ہندا نے وہ مالا گلے میں ڈال دیا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بوٹی بوٹی گواہ ہے اس بات کی کہ میرے جسم کے اگر سینکڑوں ٹکڑے کیے گئے ہیں، مقصد کوئی عہدہ نہیں تھا، مقصد کوئی کرسی نہیں تھی، مقصد میری جنگ کسی پراپرٹی پر نہیں تھا، میری لڑائی کسی عہدے سے نہیں تھی، کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں تھی، میری لڑائی تھی صرف اعلی کلمت اللہ، ایمان کی حفاظت، ایمان گھر دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا۔ ارے وہ کلمہ آپ کو اور مجھے مفت میں ملا، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان کے تحفظ کی خاطر اپنا گھر چھوڑنا پڑا، جن کو ایمان لانے کے لیے دور دور کی ہجرت کرنی پڑی، جن کو ایمان لانے کے لیے ریت پر گھسیٹا گیا، جن کو ایمان لانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑا، جن کو ایمان کے تحفظ کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا پڑا، جن کو ایمان کی تحفظ کے لیے اپنے کاروبار میں آگ لگانے پڑی۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں سکون سے کھا رہے ہیں، چین سے کما رہے ہیں، دال روٹی ہی صحیح، روز آپ کو ماس مچھلی نہیں مل رہا ہے لیکن سکون سے دال روٹی مل رہی ہے، ایمان پہ کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کو زبردستی کوئی گردن پہ تلوار نہیں رکھ رہا ہے۔ ایمان سے پھر جائیے، یا تو ایمان سے پھریے یا شہر چھوڑیے، زمین چھوڑیے، پراپرٹی چھوڑیے۔ صحابہ سے پوچھے، بلال حبشی سے پوچھے، بلال کیوں تمہیں تپتی ریت پر دوپہر کے وقت میں تم کو اتنی شدید گرمی میں گھسیٹا جا رہا تھا؟ بلال ایک ہی آواز کہہ رہا ہے، قل هو اللہ احد احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا۔ اے بلال، تو غلامی میں جی رہا ہے، تجھے آزادانہ زندگی دی جائے گی، تو غریبی میں جی رہا ہے، تجھے کچھ روپے پیسہ دیا جائے گا، تو محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے، تو نبی کا عشق چھوڑ دے، احد احد کا نعرہ چھوڑ دے، قل هو اللہ احد کہنا چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے، ایمان کی طاقت کو چھوڑ دے، محمد رسول اللہ کی عظمت اور محبت کو چھوڑ دے، مٹا دے نبی کی سنتوں کو، کچل دے نبی کی سنتوں کو اپنے قدموں تلے۔ بلال کی بوٹی بوٹی سے آواز آتی ہے، او نادانو، اس سے بڑا بھاری پتھر آپ پہاڑ ہی بلال کے سینے پہ کیوں نہ رکھو گے؟ بلال کے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوٹنے والا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میرا ایمان والا تو 500 روپے پر بک گیا۔ ہائے ہائے، محمد رسول اللہ کا غلام، نبی کا نام لیوا، اللہ کا بندہ، اپنے آپ کو کہنے والا، آج 500 روپے پر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا، آج 1000 روپے، آج 1000 روپے لے کر باطل نظام کا تعاون کرتا، باطل نظام کا سپورٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں کے گھروں میں آج سکون نہیں، ایمان والے کے گھروں میں آج برکت نہیں۔ کمانا بہت ہے، کمائی اچھی خاصی ہے، لیکن کمائی میں برکت نہیں۔ کھانا پینا اچھا خاصا کھا رہے ہیں، لیکن کھاتے پیتے صحت نہیں بن رہی ہے، بیماریاں نئی نئی جنم لے رہی ہیں۔ جتنے پریشان ایمان والے ہیں اتنا آج کوئی قوم نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ ہمارے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کا دامن چھوٹ گیا، ہمارے معاشرے سے محمد رسول اللہ کا نظام نکل گیا، ہماری شادی بیاہوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکل گئی۔ جن شادی بیاہ کو کہا گیا تھا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ نکاح میں خرافات نہیں چاہتا اسلام، نکاح میں اسراف نہیں چاہتا اسلام،
جتنا آسان نکاح ہو جائے گا اتنی اس میں برکتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. تم نکاح میں جتنے عیاشیاں اور خرچے بڑھا دو گے یہ اتنا ہی تمہارے لیے مشکلیں پیدا کر دے گا, کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا الدین یسر, دین آسان ہے, ایمان والوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے. ایمان والوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے. تو سب سے پہلے ایمان والے اپنے ایمان کو مضبوط کرے, ایمان یہ رکھے دینے والی ذات صرف توجہ کدھر ہے بھیا؟ کھانا بھی ٹائم پہ ملے گا. میرے کو حکم ہوا 20 منٹ بات کریں, اب 20 منٹ دیجئے, 20 منٹ تھوڑا کچھ قیمتی بنائے ہم سب مل کے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, کیا فرمایا گیا؟ ایمان والے سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں, اپنے دل سے میل کچیل نکالے جو شبہات ہیں اللہ کی ذات کے متعلق, جو وسوسے تمہارے من میں پیدا ہوتے ہیں ان وسوسوں کو ہٹا دو, ان شبہات کو ہٹا دو. غیب پر ایمان رکھو, جیب پر ایمان نہ رکھنا, جیب پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا, جیب خالی ہو جائے گی, روڈ پہ آئے گا. غیب پر ایمان رکھے گا, روڈ پہ اٹھا کے تم کو اللہ تعالی ہوائی جہاز پہ سفر کرا دے گا. جیب میں کچھ نہیں, غیب پر ایمان ہے. ایسے کئی سارے ہزاروں لوگ ہیں جن کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سالانہ ان کو 10 بار عمرہ کرا دیتا ہے. ہائے ہائے میں قربان جاؤں ایسے کرداروں پر جو کردار دیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد عربی کے کردار کو تھامنے والا وہ جیب پر ایمان نہیں رکھتا, بھروسہ نہیں رکھتا. اس لیے ایمان والے کو سب سے پہلے یقین رکھنا ہے دینے والی ذات اللہ ہے, لینے والی ذات اللہ ہے, مارنے والی ذات اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا قطعی نہیں, اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. ہاں بھائی, تمہاری شادی میں 4-5 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام 83 سال کی عمر تک اللہ سے مانگتے رہے, اے اللہ میرے کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر. اللہ تعالیٰ نے 80-83 سال کی عمر میں اسماعیل دے دیا. کہا ابراہیم تو نے بیٹا مانگا, میں نے بیٹے کے ساتھ ساتھ میں نبی دے دیا. ہائے ہائے ہائے, بیٹا تیرا ہوگا, نبی میرا ہوگا. ہائے ہائے, بیٹا تیرا ہوگا, دنیا میں اس کا فیض عام ہوگا. بیٹا تیرا ہوگا, نظام دنیا میں اس کا چلے گا. اسے کہا جائے گا یہ ابراہیم کا بیٹا نہیں, ذبیح اللہ ہے. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قیامت دنیا یاد کرے گی. حضرت زکریا علیہ السلام ہائے ہائے, بڑھاپے تک اولاد نہیں, بوڑھی بیوی بڑھیا گئی, ہڈیاں کمزور ہو گئی, بال سفید ہو گئے, اولاد کی تمنا کرتے, اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے. اللہ نے وہی نازل کی, اے زکریا میں نے اعلان کر دیا تیرے رب نے تجھے ایک اولاد سے نوازا, تجھے ایک اولاد عطا کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوگا؟ علم والا جس کے اندر بردباری. اے زکریا وہ بیٹا تیرا بعد میں ہوگا, لیکن تیرا پہلے میرا نبی یحییٰ